بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن نثار نے شہباز شریف اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کیا کہا، اس کے علاوہ الیکشن کے بارے میں کیا کہا اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہا، آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حسن صاحب، وزیراعظم شہباز شریف کا پہلا دورہ پشاور، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے نہ استقبال کیا اور نہ گورنر ہاؤس تقریب میں شرکت کی۔ بہت اچھا کیا۔ گنڈاپور نے گنڈاپور ہونے کا ثبوت دیا، اس نے روایت کو مرنے نہیں دیا، اس نے ایک روایت میں جان ڈال دی۔ وجہ نواز شریف یہی کچھ پرائی شے پہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بتاؤ، ان کو اپنی بوئی ہوئی ہر فصل کاٹنی پڑے گی۔ آیا نا مزہ؟ سبحان اللہ۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا چماٹ جمہوریت آتے آتے آئے گی، وہ بے نظیر بھٹو دیکھو کتنے سال ہو گئے اس بات کو۔ وہ بطور پرائم منسٹر لاہور آتی تھی، نواز شریف جاتا ہی نہیں تھا۔ ہے جرت؟ کوئی کٹسی، کوئی ادب آداب، کوئی پروٹوکول نہیں۔ بہت اعلیٰ کیا علی امین گنڈاپور نے۔ ہم نے خباثت، نجاست، شرارت اور ابلیسیت میں ضربیں کھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ بنیاد رکھنے والا کون ہے اس کی؟ اور یہ نون لیگ کو بہت کچھ، یہ آ گیا نا ایک ہلکی سی جھلکی ہے، یہ آئی نا سامنے۔ ان کو بہت کچھ کاٹنا پڑے گا جو پہاڑوں کی کٹائی کے برابر ہوگا۔ باقی سب کچھ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، دیکھتے جاؤ۔ ایپل ڈاٹ جائزہ رپورٹ کے مطابق یہ الیکشن پچھلے الیکشنز کی نسبت کم شفاف تھے۔ دوسری طرف نون لیگ کے جاوید لطیف نے یقین سے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن شفاف نہیں ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دھاندلی زدہ الیکشن تسلیم نہ کرنا میری گھٹی میں شامل ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کیا کہنا ہے، مجھے تو بھاڑ میں جائیں، مجھے تو جمہوریت بیلٹ باکس سے الیکشن، مجھے تو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم تو بہت دور چلے گئے۔ جو ہماری اساس ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جو ہمارا جوہر ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، جو ہماری ولدیت ہے روحانی طور پہ، اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ اچھا بات سنو، الیکشن فیئر ہو جاتے تو پھر کی آ جانے سی؟ مجھے بتائیں نا، چور کی جگہ ڈاکو، ڈاکو کی جگہ جیب کترا، جیب کترے کی جگہ ٹھگ۔ اور اس کا ایک ثبوت اور ہے، یہ نون لیگیوں کی شکلیں لٹک کے ان کی تنیوں تک، اردو میں اس کو ناف کہتے ہیں، نافوں تک آئی ہوئی ہیں، لمکے منہ نے پھٹکار پئی ہے، برا پتہ ہے اندر سے پتہ ہے یہ کہانی مک گئی ہے، کیونکہ مختاریہ گل ود گئی ہے۔ ہاں جی، ان کی باڈی لینگویج دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین محفوظ نہیں، سیاست اور معیشت IMF کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ یار یہ اب مولانا مجھے تو تھوڑے اچھے لگنے لگے ہیں، چونکہ راہ راست پہ اللہ جس کا چاہے دل بدل دیتا ہے۔ بڑے بڑے نیگیٹو لوگ بھی تاریخ میں ایسے پازیٹو بن کے ابھرے کہ سبحان اللہ۔ خیر نہیں میں دیکھو، آئین تو کبھی تھا ہی نہیں، اس کی اوقات کیا ہے؟ ابھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے، اس احسان فراموش آدمی کا، ضیاء الحق کا، اس کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا۔ یہ واحد سچ تھا اپنی زندگی میں جو ضیاء الحق نے بولا، واحد سچ، واقعی چیتھڑا ہے۔ اور کبھی پڑھ کے تو دیکھو، اس کتاب کا ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس پہ عمل کبھی ہوا ہو۔ اس لیے اچھا، ہم پرابلم یہ ہے کہ ہماری تاریخ ہے تلوار کی، یہ سب مانگے تانگے کا ہے۔ یہ جمہوریت شموریت، یہ آئین شائن کیا ہے؟ آئین تو ہمارا بنیادی طور پہ کہیں اور ہے، اس کی 4 سطریں دنیا کے ہر آئین پہ باری ہیں، باقی تفصیلات ہیں کلیریکل قسم کی۔ آئین کیا ہے یار؟ اچھا، تو ابھی بھٹو کی ہم بات کر رہے تھے، ہمیں جنرل لیڈرشپ قائد کے بعد ملی نہیں۔ بھٹو صاحب ٹریول کر رہے تھے کراچی کے،
ان کے ساتھ جو کوئی بندہ تھا، یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا، مجھے اب یاد نہیں پوری بات. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم گاڑی روکتے تھے سگنل پہ. تو اس نے کہا جی وہ تو روکتے تھے، اور اس کی گاڑی چونکہ ٹریفک بند تھی. ان کی شکلیں دیکھو. قائد اعظم روکتے تھے، قائد عوام نہیں روکتے تھے. میں نے کہا نا خامیاں بھی تھیں. اچھا اوے بلڈنگ کا ماتم بند کرو، بنیادیں دیکھو. اس کو لے جاؤ 7ویں آسمان تک، یہ ٹیڑھی جائے گی، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اچھا یہ اب رہ گیا آئی ایم ایف. کیا کہا ہے کہ ہاتھ میں چلی گئی ہے. اوے آئی ایم ایف کھو کے لے گیا، گن پوائنٹ تے لے گیا. آئی ایم ایف او بھائی میں سود خور بنیا ہوں، تم آئے ہو، میری منتیں کی ہیں، پاؤں چاٹے ہیں بقول تمہارے ایک بار پھر وزیر اعظم کے شہباز شریف کے. میں مائک توڑ دوں گا. میں آگے اگر تم نے مریم کو بات کی، یہ مائک پتہ ہے نا، ہاں مائک توڑنے کی اداکاری. اس نے کہا ناک سے لکیریں نکلوائی گئی، وہ ہاتھ میں چلی گئی، اور تم نے دی. معیشت کیا ہے؟ اب بات سنو. ہم ہیں منافق، ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ چلو دیکھو، ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں، چونکہ حضور سے بہتر کون جانتا تھا کہ آنے والے. اس لیے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مومن جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، ان کو ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ایک ہے تھمب رول ہے. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ جس معاشرے میں کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے، وہاں لوگوں کی بھاری اکثریت پاکستانی عوام کی طرح بنیادی ضرورتوں یعنی روٹی کپڑے مکان سے محروم ہو جاتی ہے. لعنت. 22% زمین 1% لوگوں کے ہاتھ میں. کیا منافقت کر رہے ہو؟ کرو جو تم نے کرنا ہے ان غلاموں کے ساتھ. یہ ہیں ہی اسی طرح کے، تو کرتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جھوٹ مت بولو. کچھ لوگوں کے پاس پاکستان میں کھرب پتی دیکھ لو کتنے ہیں. کون کہاں تھا آج سے 40 سال پہلے؟ میں تو اتفاق والوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو اقتدار سیاست میں آنے سے پہلے پچھلے سال کا آپ کو بتا دو ٹیکس ریٹرن کتنا ٹیکس دیتے تھے سارے 7 بھائی مل کے. جانے دو، یہ اوپر سے بات کرتے ہیں. اچھا، اور یہ بات اسلام کا جو ٹھیکیدار ہے نا، پیشہ ور ٹھیکیدار، پیشہ ور، وہی ایسی باتیں کبھی نہیں کرے گا کہ جس معاشرے میں. اچھا بات سنو، جب ایکسپینشن ہوئی حضرت عمر کے پاس وفد گیا، حضرت بلال بھی شامل تھے، کہ زمینیں تقسیم کی جائیں، کروڑ ایکڑ. تو آپ نے کہا نہیں، یہ مال غنیمت نہیں ہے زمین، یہ مال فے ہے. پھر حضرت علی حضرت عمر ان کے پاس گئے کہ یہ چل رہا ہے ایک پریشر. تو انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی. وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت عمر کے ساتھ. حضرت علی بانٹے کیا کرتے ہو؟ کن کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ باقی نام شام یہ وہ. اور بات سنو، اسلام کا اقتصادی نظام جو ایسا سچ نہیں ہے، چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اقتصادی نظام بدلتے رہتے ہیں. کیا ہے؟ دولت اور طاقت. کیا کہا؟ دولت اور طاقت اسلامی معاشرے میں ایسے سرکولیٹ کرنا چاہیے، ایسے گردش کرنا چاہیے جیسے انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے. سبحان اللہ. جی تو ناظرین، آپ نے سنا حسن نثار صاحب کو. حسن نثار صاحب نے شہباز شریف اور علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو تجزیہ دیا اور جو باتیں کہی، تو شہباز شریف صاحب گئے کے پی، لیکن علی امین گنڈاپور نے اس سے ملنے کی بھی بالکل وہ امید ہی ظاہر نہیں کی. ملنا تو دور کی بات کہ اس نے پوچھا تک نہیں کہ کون یہاں پر تشریف لائے ہے. اس کے علاوہ الیکشن کے دھاندلی کے حوالے سے حسن نثار صاحب نے جو تجزیہ پیش کیا اور دھاندلی جس طرح اس دفعہ ہوئی 2024 میں، اس کے حوالے سے جو باتیں کہی، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو تجزیہ پیش کیا، اور کافی اچھی باتیں کہی حسن نثار صاحب نے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں پھر اگلی آنے والی ویڈیو میں.
چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو شیئر کرے۔ اللہ حافظ۔